کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جہالت دے وچ جڑے تواڈے چوں چنگے آئے نا، اسلام جس ویلے لے آیا نا تے او چنگے ہور چنگے ہو گئے۔ یعنی ابو طالب نو مسئلہ یہ ہے یار کہ ویکھو اے دنیا بڑی عجیب ہے، بندہ ہمیشہ اپنے عملاں دا نہیں دیندا۔ کدی یہ ہوندا ہے کہ ماں پیو دی حرکتاں دے الزام بچیاں تے لگ دے تے بچیاں دی حرکتاں دی وجہ تو ماں پیو نو گالاں کھاونی پمدی ہوندا ہے نا، عام ویندے ہو۔ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے جتنی بھی گلاں کیتیاں گئیاں نو علی دی وجہ تو کیتیاں گئیاں۔ اے او پیو ہے کہ پتر دی حرکتاں دی وجہ تو اینو گالاں پائیاں، پتر نے حرکت کی کیتی ہے، ہر قبیلے دا کوئی نہ کوئی بندہ مارے ہوئے۔ یا کہ تاریخ پڑھو اپنی، اسلام دے وچ جتنے بھی حضور نے غزوے کیتے ہیں انہاں دے وچ جتنے بھی مرے بندے مسلمانوں دے خلاف لڑدے ہوئے، جنہاں دی تعداد غالباً 350 دے قریب ہے، 60% علی نے مارے۔ یعنی ہزاراں صحابہ تے جبرائیل تے میکائیل تے اسرافیل کٹھے مل کے 40% بندے مارنے کلے علی نے۔ بہت اچھے۔ ہون جس نے اتنے دے بندے مارے ہوئے انہوں نے تپ تو ہونی ہے، وہ تپ نکلی ہے بعد حدیث دی کتاباں دے وچ ابو طالب دے خلاف کہ یار مڈھو اینو اہل بیت نسب دے وچوں کڈو، کیونکہ اندہ غیر صالح ہونا ساڈے کو ثابت نہیں ہوندا۔ نہ ابو طالب دا شراب پیونا ثابت ہوندا ہے، نہ ابو طالب دا بتاں دے اگوں سجدہ کرنا ثابت ہوندا ہے، نہ ابو طالب دا ننگا ہو کے طواف کرنا ثابت ہوندا ہے۔ انہوں نے بھیڑا کیویں آ گیا؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ عمل جڑا ہے غیر صالح ہونا چاہیے تاہی اہل بیت تو نکل سی۔ اس بارو طریقہ یہ ہے کہ آکھو کہ ابو طالب نو ایمان ہی کوئی نہیں، جیسے ابو طالب بے ایمان ہے تے بے ایمان دے وچوں ایڈا وڈا ایمان والا کیویں نکل آیا؟ رولا ہے پیچھے۔ ترے تانوں دسی آئیں تقسیمہ، اہل بیت سبب، اہل بیت نسب، اہل بیت کسب۔ ہن چوتھی تقسیم اہل بیت تطہیر۔ تریے کنڈیشنل ہیں، کنڈیشنہ ہیں، جب تک نکاح اجرا سین اہل بیت را سین، نکاح ٹوٹ گیا اہل بیت جو گئے، جب تک خدمت کرے سین تب تک اہل بیت را سین، یہ خدمت نہ کیتی ایمان تو گئے نکلے اہل بیت نسب۔ ایڈا بڑا جھگڑا ہے حضرت ابو طالب دے ایمان تے، اگر کلمہ گو ہے صاحب ایمان ہے تو اہل بیت جو ہے، اگر نہیں تو اہل بیت جو کوئی نہیں۔ حضرت عباس کیونکہ کلمہ پڑھ لے اہل بیت جو ہیں، حضرت حمزہ کیونکہ کلمہ پڑھ لے اہل بیت جو ہیں، ابو جہل کیونکہ کافر رہا اہل بیت جو کوئی نہیں، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا باویں چاچا ہے اہل بیت جو کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسے اہل بیت ہوئے کہ انہوں نے کھننا ممکن ہی نہ ہوئے، شرط ہی ایسی ہوئے انہوں نے اہل بیت ہوئن دی، اتھے آمد ہے اہل بیت تطہیر۔ تے جیڑی میں توڑے سامنے آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما حسر ہے، حسر تو بعد ایک جزء اول ہوندہ ہے ایک جزء ثانی ہوندہ ہے۔ حسر تو بعد جیڑا لفظ آمدہ ہے انہوں محصور آمدہ ہے، یہ ہوندہ ہے جزء اول ہے۔ اس تو بعد جیڑا لفظ آمدہ ہے ایک جزء ثانی ہوندہ ہے انہوں محصور علیہ آمدہ ہے۔ یعنی انما اتھے استعمال ہوندہ ہے، حسر دا مطلب ہے کسے صفت نو، کسے فعل نو ترے پاسو بند کر کے ایک پاسے کھولنا، کہ ان دا معنی اس تو علاوہ ہور کرنا ممکن نہ ہوئے۔ اسی پنجابی لفظ بولے نہیں ہے صرف کے صرف، بس کے بس، بس آئیو گل لے، انما ہوا ہے۔ ہوں جس نے آکھیا بس یہ گل ہے تاکہ کوئی گل تک کرے سا، او ہو سی محضور، پھر اس گل نو میں کسے کنڈیشن دے ہوتے، کسے شرط دے ہوتے، میں ہوں اہل بیت دی شرطہ توڑے سامنے بیان کرتا پیا نا، ہوں کنڈیشن تو انہوں اپلائی کرتا پیا۔ میں پہلے کئی باری آیت پڑھی ہے لیکن یہ نہیں دسیا کہ اندے شرط کی ہے۔
انما حسر یرید فعل ارادہ کرنا یہ ہے محصور. اللہ نے حسر نو بند کیتا ہے ارادے دے وچ تے محصورن علیہ ہے جزو ثانی اللہ. یعنی انما کسے فعل نو بند کردا پیا ہے اللہ دے کام وچ تے پھر اس کام نو بند کردا پیا ہے اللہ دی ذات وچ. سمجھ آیا نا؟ انما حسر یرید فعل اللہ او ذات جیڑا کردی پئی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے بس کے بس اے ارادہ کر لیا ہے کہ تمام رجس تمام غلاظت تواڈے تو دور کر دے سی اے رسول دے اہل بیت. بھائی طاہرکم تطہیرا ہن انتے بھی بحث کرے میں کدی اس تے بحث نہیں کیتی کہ انہوں آندے کی ہیں اینوں بھی ذرا سمجھے آئے کہ انج پاک کرے سی جی میں پاک کرن دا حق ہے. پاک ہو گئے اہل بیت کیوں ہوئے؟ کتا ارادہ اللہ نے. یرید محصور تے اللہ محصور علیہ. ذات ہائی اللہ دی اس نے کتا ارادہ اے شرط بنیا اہل بیت دے پاک ہومن دی. جی میں ازواج مطہرات شرط بنی کہ نکاح کرن تے اہل بیت ہومن. اہل بیت کسب دی شرط بنی کہ محنت کرن حضور نال وفا کرن تے اہل بیت ہومن. اہل بیت نسب دی شرط ٹھہری کہ ایمان لے آمن حضور دے دادا پردادا تاں اہل بیت بنن. ایویں ہی اہل بیت تطہیر دی شرط ہے کہ اللہ ارادہ کرے تے او پاک ہومن. اچھا ہن سمجھن دی گل ہے کہ اہل بیت کون ہے. جس لیے سمجھ آ گئی نا کہ اے او اہل بیت ہیں کہ جنہ دے بارے اللہ نے ارادہ کیتا. اس پر بخاری مسلم میں جا کے ویکھو تے حضرت ام سلمہ علیہ السلام حضور دی بڑی وفادار بیگم آپ فرمیندے حضور میرے گھر آئے تے حضور نے ایک کالے رنگ دا کمبل پائے ہوئے جن تے کڑھائی ہوئی ہے تے حضور نے اتھے جا کے بیٹھے تے آپ نے فرمایا کہ ذرا آواز دے میں علی تے فاطمہ نو دونوں آنکھوں کے بال لے کے آؤ. فرمیندے ہیں کہ پہلے حسن بھجدہ ہوئے آیا تے حضور نے اس کمبل دے وچ اس چادر دے وچ انہاں نوں لکا لیا. پھر حسین بھجدہ ہوئے انہاں نوں لکا لیا. پھر بی بی فاطمہ آئے انہاں نوں لکا لیا. پھر حضرت علی آئے انہاں نوں بھی ان دے وچ لکا لیا. تے آندے میں کھلوتی آسو تے میں بھی وڑن دی کوشش کیتی تے آپ نے فرمایا کہ رک جا کہ یا رسول اللہ میں نہیں ہاں. آپ نے فرمایا کہ انہا کی علی خیر تو پہلے ہی خیر ہیں تو پہلے ہی ہیں چنگی ہیں تو انہا کا من ازواج النبی لیکن تو نبی دی بیویاں جو ہیں اے جڑے اہل بیت ہیں. میں تو انہوں نے سمجھے سا سارا. اچھا تے اس تو بعد آپ فرمائیں دیں کہ حضور نے آیت پڑھنا شروع کی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پھر آپ نے فرمایا این اپنا جپھا پایا تے اتے ویکھیا تے فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی. ہاؤلائے اسم اشارہ ہے. ہن کریے کی حلال نہیں کریندا پہ عالم روٹیاں جڑی مدرسے دی کھاندا ہے. میں سمجھا دے ماں حضور کی آندا پہ میں آنا کہ تسی سارے میلاد دے وچ شامل ہو لیکن ہاؤلائے منتظمین لیکن اس میلاد دے انتظام کرنے والے وہ ہیں جنہ دے پاسے میں اشارہ کرتا پہ حضور آندین سارے اہل بیت ہیں لیکن جیڑی اس آیت اہل بیت ہیں وہ اے ہیں جنہ دے پاسے اشارہ کرتا پہ. اے اسم اشارے دا فائدہ ہے کہ اے تخصیص کردہ ہے. ہن اتنے رولا یہ بنتا ہے علم تفسیر دے وچ کہ ان دی شان نزول کی ہے. دو طبقے ہیں. بعض طبقے یہ آندے ہیں کہ پہلے یہ آیت آئی پھر حضور نے انہاں چاراں نوں بلایا
تے بعض آندین کہ نہیں حضور نے پہلے انہاں چاراں نو کمبل